قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه۔ سیدنا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جماعت کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہو، اور اگر اس میں سب یکساں ہو تو پھر وہ آدمی امامت کرے جو سنت و شریعت کا زیادہ علم رکھتا ہو، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں یعنی سب کا زمانہ ہجرت ایک ہی ہو تو پھر وہ شخص امامت کرے جو سن کے لحاظ سے مقدم ہو، اور کوئی آدمی دوسرے آدمی کے حلقہ سعادت حکومت میں اس کا امام نہ بنے، اور اس کے گھر میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ دین کے تمام اعمال میں سب سے اہم اور مقدم نماز ہے، اور دین کے نظام میں اس کا درجہ اور مقام گویا وہی ہے جو جسم انسانی میں قلب کا ہے۔ اس لیے اس کی امامت بہت بڑا دینی منصب اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک طرح کی نیابت ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو موجودہ نمازیوں میں دوسروں کی بنسبت اس عظیم منصب کے زیادہ اہل اور موزوں ہو، اور وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبتاً زیادہ قرب و مناسبت حاصل ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دینی وراثت سے جس نے زیادہ حصہ لیا ہو، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت میں اول اور اعلیٰ درجہ قرآن مجید کا ہے، اس لیے جس شخص نے سچا ایمان نصیب ہونے کے بعد قرآن مجید سے خاص تعلق پیدا کیا ہو، اس کو یاد کیا ہو اور اپنے دل میں اتارا ہو، اس کی دعوت، اس کی تذکیر اور اس کے احکام کو سمجھا ہو، اور اس کو اپنے اندر جذب اور اپنے اوپر طاری کیا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت کے خاص حصہ داروں میں سے ہوگا۔ اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس سعادت میں سے اس سے پیچھے ہوں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نیابت یعنی امامت کے لیے زیادہ اہل ہے اور زیادہ موزوں ہوگا، اور اگر بالفرض سارے نمازی اس لحاظ سے برابر ہوں تو چونکہ قرآن مجید کے بعد سنت کا درجہ ہے، اس لیے صورت میں ترجیح اس کو دی جائے گی جو سنت و شریعت کے علم میں دوسرے کے مقابلے میں امتیاز رکھتا ہوگا، اور اگر بالفرض اس لحاظ سے بھی سب برابر کے ہوں تو پھر جو کوئی ان میں تقوی اور پرہیزگاری اور محاسن اخلاق جیسی دینی صفات کے لحاظ سے ممتاز ہوگا، امامت کے لیے وہی لائق ہوگا، اور اگر بالفرض اس طرح کی صفات میں بھی سب یکسانی حیثیت رکھتے ہوں تو پھر عمر کی بڑائی کے لحاظ سے ترجیح دی جائے گی، کیونکہ عمر کی بڑائی اور بزرگی بھی ایک مسلم فضیلت ہے۔ حدیث کے لفظ اقرأہم لکتاب اللہ کا لفظی ترجمہ وہی ہے جو یہاں کیا گیا ہے، یعنی کتاب اللہ کا زیادہ پڑھنے والا، لیکن اس کا مطلب نہ تو صرف حفظ قرآن ہے اور نہ مجرد کثرت تلاوت، بلکہ اس سے مراد حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا خاص علم اور اس کے ساتھ خاص شغف تھا،
اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کی امامت کے لیے زیادہ اہل موضوع وہ شخص ہے جو کتاب اللہ کے علم اور اس کے ساتھ شغف و تعلق میں دوسروں پر فائق ہو، اور ظاہر ہے کہ عہد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہی سب سے بڑا دینی امتیاز اور فضیلت کا معیار تھا، اور جس کا اس سعادت میں جس قدر زیادہ حصہ تھا وہ اسی قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص وراثت امانت کا حامل اور امین تھا۔ اس کے بعد سنت و شریعت کا علم فضیلت کا دوسرا معیار تھا، اور یہ دونوں علم یعنی قرآن کا علم اور علم سنت جس کے پاس بھی تھے عمل کے ساتھ تھے، علم بلا عمل کا وہاں وجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے فقہاء کرام نے صلاح و تقوی میں فضیلت فوقیت کو ترجیح کا تیسرا معیار قرار دیا ہے، جو بالکل بجا ہے۔ ترجیح کا چوتھا معیار اس حدیث میں عمر میں بزرگی قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر مذکورہ بالا تین معیاروں کے لحاظ سے کوئی فائق اور قابل ترجیح نہ ہو تو پھر جو کوئی عمر میں بڑا اور بزرگ ہو وہ امامت کرے۔ حدیث کی آخر میں دو ہدایتیں اور بھی دی گئی ہیں، ایک یہ کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کی امامت و سیادت کے حلقہ میں جائے تو وہاں امامت نہ کرے بلکہ اس کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھے۔ ہاں اگر وہ شخص خود ہی اصرار کرے تو دوسری بات ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر جائے تو اس کی خاص جگہ پر نہ بیٹھے، ہاں اگر وہ خود بٹھائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ان دونوں ہدایتوں کی حکمت و مصلحت بالکل ظاہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام حاضرین میں سے جس میں امامت کے سب سے زیادہ اوصاف پائے جائیں گے اس کو امام بنانا چاہیے، لیکن بادشاہ اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس کی اجازت کے بغیر حق امامت نہیں ہے۔ اس کے بعد والی، پھر قاضی، پھر مسجد کا امام معین یا گھر میں صاحب خانہ جبکہ امامت کا اہل ہو ہر حال میں مقدم ہوگا۔ امامت کے لیے سب سے مقدم وہ شخص ہے جو عالم ہو، یعنی نماز کے مسائل سب سے زیادہ جانتا ہو، اگرچہ دوسرے علوم میں کم ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، اور اگر اس میں دو آدمی برابر ہوں تو جو زیادہ قاری ہو اور قرآن مجید کو قواعد کے مطابق زیادہ صحیح پڑھتا ہو، پھر جو زیادہ پرہیزگار ہو یعنی حلال حرام میں شبہ سے بچتا ہو، پھر جو عمر میں زیادہ ہو یعنی اسلام کی حالت میں زیادہ عرصہ سے ہو، پھر جو اخلاق میں زیادہ اچھا ہو، پھر جو خوبصورتی میں زیادہ ہو۔ اس سے مراد تہجد زیادہ پڑھنے والا ہے، کیونکہ اس سے چہرہ پر خوبصورتی زیادہ آتی ہے اور یہ جماعت کی کثرت کا سبب ہے۔ پھر جو حسب میں زیادہ ہو، پھر جو نسب میں یعنی خاندان کے لحاظ سے زیادہ شریف ہو، مثلا سید اور لوگوں پر مقدم ہے، پھر جس کی آواز زیادہ اچھی ہو، پھر جس کے پاس حلال مال زیادہ ہو، پھر جو جاہ و وقار میں زیادہ ہو، پھر جو عمدہ لباس پہنے ہو، پھر جس کا سر تناسب کے ساتھ دوسروں سے بڑا ہو۔ یہ عقل کی بڑائی کی دلیل ہے۔ غیر متناسب بہت ہی زیادہ بڑا نہ ہو۔ پھر مقیم مسافر پر مقدم ہے جب باقی نمازی مقیم ہو یا مقیم مسافر ملے جلے ہوں۔ پھر آزاد اصلی آزاد شدہ غلام پر مقدم ہے جب کسی صفت میں دو شخص مقابل برابر ہوں تو جو زیادہ عرصہ سے اس صفت کا اہل ہو تو مقدم ہوگا۔ مثلا دونوں عالم ہیں جس کا علم پہلے سے ہے، یا دونوں قاری ہیں تو جس کو فن دوسرے سے زیادہ عرصہ سے آتا ہے وغیرہ۔ اگر یہ ساری صفتیں دونوں یا زیادہ شخصوں میں جمع ہو جائیں اور کوئی وجہ ترجیح نہ ہو، جماعت کے اختیار پر چھوڑ دیں، اور مقتدیوں کے اختیار کی صورت میں اگر اختلاف ہو تو کثرت رائے کا اعتبار ہوگا۔ اگر مسجد کا امام معین ہو اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی شخص آ جائے تب بھی امام معین اس اجنبی شخص سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔